اليوم عيدا عيدنا هذا او كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہم. معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا. اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ہمیں پھر عید کی خوشی سے مسرت فرمایا. میں نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت پڑھی. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اور میں نے ایمان والوں کے لیے وسیع دسترخوان کو پھیلا دیا اور ان کی نسلوں میں رزق کو پھیلا دیا. میرے ایمانی بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان ہم پر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس ایمان والے کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر کبھی یہ شکریہ ادا کرنے کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ ہماری ہر پل اللہ کے نزدیک قیمتی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت مسلمہ کا جوان اپنے مالک کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر ادا کو پسند کرتے ہیں. لیکن کبھی یہی انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جب اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال بہت سخت وجد میں آتا ہے. جب اللہ پاک نے اس انسان کو دنیا کے اندر بنانا تھا، فرشتوں نے مخالفت کی تھی. سورہ بقرہ کی آیت کے اندر ہے کہ اللہ کہا کہ انسان کو نہیں بناؤ، اس لیے کہ یہ فرشتے یہ فساد پھیلائیں گے زمین میں. لیکن جب کبھی ایسے دن ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے باتیں عیدگاہ کے اندر بند کر لینا، اس لیے کہ باتیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے انسان منتشر ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں تو فرشتے استقبال میں آتے ہیں. یاد رکھنا، جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے اور ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں، اللہ کی فرشتے رات کو جاگ جاتے ہیں اور اللہ کی فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی آج اٹھنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. یہاں تک کہ بندہ ہی مومن اٹھ جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، شیطان کو بند کیا جاتا ہے. آپ کو انتظار ہے سحری کا تو فرشتہ آپ کی ڈیوٹی میں ہے، آپ کو اختیاری کا تو فرشتہ استقبال میں ہے. آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں، ارے فرشتوں تم نے تو یہ بات کہی تھی کہ اس انسان کو مت بناؤ، یہ فساد پھیلائے گا، لیکن آج فرشتے گواہ رہ رہے ہیں. اسی طرح لیلۃ القدر والی رات آتی ہے. ایمانی بھائیو، قرآن نے بیان کیا سلام ہی حتی مطلع الفجر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے رات کو نازل ہوتے ہیں. وہی فرشتے آپ کے دروازوں کے سامنے، لیکن ان فرشتوں کا سردار کون ہوتا ہے؟ ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ کے سردار ہیں، جس کو قرآن نے کئی مرتبہ فرشتوں کے ساتھ ان کا نام عظمت کے ساتھ لیا. جیسے کہا وہ جبرائیل، وہ جو ملائکہ کا دشمن وہ جبرائیل کا دشمن، حالانکہ جبرائیل بھی فرشتوں کے ساتھ میں شامل ہے لیکن یہ فرشتوں کے سردار ہے. اسی طرح سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے آخر میں بھی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کا وہ آپ کے دروازوں پر نازل ہوتا ہے. ایمانی بھائیو، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے اور اللہ ان فرشتوں سے پھر کہتے ہیں او فرشتوں تم نے تو مخالفت کی تھی، آج یہی فرشتے گواہ بن رہے ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ عید کی صبح کو جب آپ آ رہے تھے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے استقبال میں فرشتے تھے، جگہ جگہ فرشتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اہلاً و سہلاً مرحبا، خوشی ہو، آپ کے چہروں پر خوشی. اور جب آپ عیدگاہ کے اندر وہ گواہ بن رہے تھے، آپ استغفار کر رہے تھے، وہ گواہ بن رہے تھے. یاد رکھنا وہ فرشتے اب جاتی بار بھی آپ کا گواہ بنے. یہ اللہ نے اس انسان کو نوازا. میں آج ہی صبح پڑھ رہا تھا، ہر قوم کو اللہ پاک نے اپنے عیدیں دی ہیں یا ایام اچھے دیے ہیں، لیکن جب ان کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے، مالک کی فرما برداری نہیں ہے، عظمت وہ نہیں ہے. عیدیں ہر قوم مناتی ہے، ہر قوم عید مناتی ہے. کبھی انسان دیکھتا ہے ہمارے عیسائی لوگ اس دن کو عید مناتے جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے یہودی لوگ اس دن کو بناتے ہیں جس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. اسی طرح ایک قوم اس دن عید بناتی ہے جس دن راون نے رام کے اوپر فتح پائی تھی، یعنی جس کو ہمارے برادران وطن دیوالی کے نام سے جانے جاتے ہیں. اسی طرح پارسیہ لوگ عید مناتے ہیں اس دن، جیسے ہمارا آنے والا دن جو بیساکھی کا پہلا دن ہوتا ہے،
جس کو نیا دن فصل کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو عیدین عطا فرمائی، ہمارے عزیز نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یاد رکھنا وہ عیدین ہمیں اللہ نے کون سی نصیب فرمائی، یہ عیدین دو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، ایمانی بھائیوں، ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیدین کے موقع پر جب یہ عطا فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بھی تو کچھ خوشیاں مناتے، آپ نے فرمایا ہمیں جو دن ملے گا وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ملے گا، وہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ملے گا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو 2 دن عطا فرمائے، آپ نے قرآن کریم سنا، آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عظمت سے عید عطا فرمائی۔ یاد رکھنا آج کا روزہ رکھنا ہمارے لیے درست نہیں، آج ہمیں کھانا پینا چھوڑنا درست نہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا، ایمان والو تمہاری ہر چیز قیمتی ہے، تمہارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تمہارا ایک ایک پل قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ماہ رمضان کا روزہ جس انسان سے چھوٹ گیا، یاد رکھنا اس انسان کو اگر قیامت تک دن رکھے گا اس کا ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا کچھ لوگ آج بھی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی مجھے ایک ساتھی نے بہت اچھا سوال کان میں کہا تھا، میرے ایمانی بھائی مجھے صبح ہی ذہن میں یہ بات تھی، آج کی صبح کو بھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دن سے مرتب کروانا نہیں۔ آپ لوگ عیدگاہ کی طرف آ رہے تھے، فرشتے استقبال میں تھے، آپ لوگوں کو سلامتی اللہ کی طرف سے تھی، آپ کے چہروں پر نور تھا، آپ کی نگاہیں پاک تھی، آپ کا دل پاک تھا، آپ کی زبان پاک تھی، آپ کی صفت فرشتوں کی صفت میں شامل تھی، لیکن کچھ لوگ آج بھی اس حدیث کے مصداق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آمین کی، 3 مرتبہ آمین کی، اور حیران ہو جاتا ہے انسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، ان کو کوئی بدوا نہیں دی جاتی ہے، آپ کی بیٹی کو شہادت کی جاتی ہے، شہید کی جاتی ہے، آپ نے بدوا نہیں دی، آپ کو طائف کے میدان میں پتھر مارے جاتے ہیں، آپ نے بدوا نہیں کی، آپ کو پاؤں مبارک زخمی ہوتے ہیں، آپ نے بدوا نہیں دی، آپ کی پیٹھ پر